صفیہ نے مڑ کر جواب دیا، اس کا جوش ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 2 کوس اور بھاگے گا۔ سکینہ نے کچھ دور اس کا ساتھ دیا اور بالآخر وہ گھوڑے کو روک کر انتہائی پریشانی کی حالت میں صفیہ کے سوار رفتار گھوڑے کی طرف دیکھنے لگی۔ گھوڑا گرد کے اڑتے ہوئے بادلوں میں روپوش ہو گیا اور سکینہ دیر تک وہاں کھڑی رہی۔ سورج غروب ہونے میں کافی دیر تھی۔ کنارے کے آس پاس کسانوں اور چرواہوں کی چند بستیاں دیکھ کر سکینہ نے اپنے متعلق کوئی زیادہ خطرہ محسوس نہ کیا۔ چند بار سکینہ کو غصہ آیا اور اس نے چاہا کہ وہ واپس ہو جائے، لیکن جب اسے یہ خیال آتا کہ گھر جا کر کیا بتائے گی تو اس کا ارادہ بدل جاتا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کا ایک جگہ کھڑا رہنا درست نہیں۔ اس نے معمول رفتار سے گھوڑا چھوڑ دیا، کوئی آدھا میل نیچے جا کر اسے موڑ لیا اور پھر کوئی 1 میل آہستہ آہستہ شہر کی طرف چل کر رک گئی۔ مغرب کی طرف شفق کی سرخی چاہ رہی تھی، درختوں کے سائے تیزی سے بڑھ رہے تھے، پرندے کھیتوں سے آشیانوں کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ سکینہ کی تشویش بڑھ رہی تھی، تاہم وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہی تھی، وہ ایسی نادان نہیں، وہ یقیناً بہت دور نہیں گئی ہوگی، وہ مجھے سستانے کے لیے دریا کے کنارے کسی درخت کی آڑ میں چھپ کر کھڑی ہوگی۔ اگر میں چل پڑوں تو وہ گھوڑا دوڑا کر مجھ سے آ ملے گی اور پھر میرے قریب جا کر زور سے قہقہا لگائے گی۔ سکینہ کے دل میں دوسرا خیال آیا، لیکن خدا نخواستہ اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو تو پھر بھی مجھے چلنا چاہیے۔ میں ابا جان سے کہہ دوں گی کہ اس کا گھوڑا سرکش ہو کر اس طرف نکل آیا تھا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد سکینہ نے واپس چلنے کا فیصلہ کیا، تاہم اس امید پر کہ صفیہ آ رہی ہوگی وہ کبھی کبھی گھوڑے کو روک کر اس کا انتظار کرنے لگتی۔ قاسم کا انتقام۔ طاہر عبدالعزیز کے دوستوں میں سے عبدالملک اور مبارک کے ساتھ بوجھل مانوس ہو گیا۔ مبارک ایک قوی ہیکل اور سادہ دل سپاہی تھا، تعلیم میں بھی وہ باقی سب سے پیچھے تھا۔ احباب کی محفل میں بات کرتے ہوئے وہ بہت جھجکتا، لیکن دریا میں تیرنے، گھنے جنگل میں گھوڑے پر ہرن کا پیچھا کرنے اور اڑتے ہوئے پرندوں کو تیر کا نشانہ بنانے میں اس نے اپنے آپ کو طاہر کی توجہ کا مستحق بنا لیا۔ طاہر کو زیاد اور مبارک میں بہت سی باتیں مشترک نظر آتی۔ زیاد جس قدر دوسروں سے بات کرتا ہوا گھبراتا تھا، اس قدر مبارک کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ افضل ایک خوشوزا جوان تھا، باتیں کرنے میں وہ کافی ہوشیار تھا، لیکن دوسروں کے مقابلے میں اس کی نفاست اور تناسانی دیکھ کر طاہر نے اس کے متعلق کوئی بلند رائے قائم نہ کی۔ شکار میں افضل نے تھوڑی دیر اپنے دوستوں کا ساتھ دیا اور پھر ایک درخت کے نیچے گھوڑا باندھ کر آرام سے سو گیا۔ دوپہر کے وقت جب وہ دریا میں تیر رہے تھے، زید کو اس بات سے خوشی ہوئی کہ گہرے پانی سے دور رہنے کے لیے اسے ایک ساتھی بھی مل گیا ہے۔ طاہر جس نوجوان سے متاثر ہوا وہ عبدالملک تھا۔ قد میں وہ عبدالعزیز سے ذرا کم تھا، جسمانی طور پر وہ کافی تند و من تھا، لیکن اس کا چہرہ نسبتاً لمبوترا اور پتلا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی، تیکھے نقوش اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں غایت درجے کی جاذبیت تھی۔ اس نے بغداد کی بہترین درسگاہوں میں تربیت حاصل کی تھی اور بغداد کے مروج علوم پر اسے کافی عبور تھا، اور جس قدر طاہر اس کے خیالات کی پختگی سے متاثر ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ طاہر اس کی ذہانت اور تبصرہ علمی کا معترف تھا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد طاہر و عبدالملک یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ مدت سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ موسیٰ اور نصیر خالص سپاہی تھے، انہیں علم و ادب سے کوئی واسطہ نہ تھا، فقط عبدالعزیز کی شخصیت اور محبت نے انہیں اس ٹولی میں شامل کر دیا تھا۔ اور جس وقت باقی دوست درختوں کے سائے میں بیٹھ کر نہایت اہم مسائل پر گفتگو کر رہے تھے، یہ دونوں ذرا دور بیٹھ کر آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ موسیٰ کہہ رہا تھا، میں نے جو ہرن شکار کیا وہ وزن میں تمہارے ہرن سے بھاری ہے اور اس کے لیے سینگ تمہارے ہرن سے زیادہ خوبصورت ہے۔ نصیر اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تم نے خواب میں بھی ایسا ہرن شکار نہیں کیا ہوگا۔ زید کو ان کا جھگڑا علمی مباحث سے زیادہ دلچسپ محسوس ہوا اور وہ اٹھ کر ان کے قریب جا بیٹھا اور نے ایک دوسرے کو اپنی بات منوانے سے مایوس ہو کر زید کو اپنا ثالث بنا لیا۔ زید ہرن کی خوبیوں سے زیادہ اس کی وکالت میں نصیر کے جوش و خروش سے متاثر ہوا۔ اس نے نصیر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ موسیٰ اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، لیکن نصیر نے کہا، بس اب ثالث کے فیصلے کے بعد تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ موسیٰ نے زید پر اپنا غصہ یوں اتارا کہ جب تینوں دریا میں
نہا رہے تھے۔ موسیٰ نے مذاق میں زید کی گردن دبا کر اسے 2-3 غوطے دے دیے۔ زید نے باہر نکل کر اسے کشتی کے لیے للکارا، اور جب موسیٰ قافلے کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے باہر نکلا، مبارک افضل اور عبدالعزیز طاہر اور عبدالملک کو چھوڑ کر ان کے گرد جمع ہوئے۔ زید موسیٰ کو پچاڑ کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اور بولا، اب ان سب کے سامنے اعلان کرو کہ میرا فیصلہ صحیح تھا۔ موسیٰ نے تھوڑی دیر ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ہنستے ہوئے کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ زید نے کہا، وعدہ کرو کہ آئندہ پانی میں مجھے غوطے نہیں دو گے۔ موسیٰ نے وعدہ کیا اور زید نے اسے چھوڑ دیا۔ عصر کی نماز کے بعد ان لوگوں نے تیر اندازی کی مشق شروع کی، لیکن طاہر، عبدالعزیز اور عبدالملک دریا کے کنارے سیر کے لیے چل دیے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور وہ خیمے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ دور سے ایک سوار سرپٹ آتا ہوا دکھائی دیا اور وہ اس طرف دیکھنے لگے۔ سوار کو قریب آتا دیکھ کر عبدالعزیز نے کہا، کوئی عورت معلوم ہوتی ہے، اور طاہر نے اپنے دل میں ایک خلش سی محسوس کی۔ گھوڑا قریب آنے پر خلش پریشانی اور اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ سپیہ تھی، پریشانی اور آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے کچھ فاصلے پر گھوڑا روک لیا اور تذبذب کی حالت میں ایک کے بعد دیگر ان تینوں کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک لمحہ توقف کے بعد اس نے گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا اور طاہر پر نظریں گاڑ دی۔ اس کی آنکھیں کسی تکلیف دہ احساس کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ لڑکی کی ہچکچاہٹ سے متاثر ہو کر عبدالملک نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، وہ تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، جاؤ۔ طاہر نے آگے بڑھ کر سوال کیا، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے؟ لڑکی نے اپنے تیز سانس پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ قاسم آج رات۔ طاہر نے کس قدر طنزیہ لہجے میں اس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا، ہمیں قتل کر ڈالے گا، لہٰذا ہمیں بغداد سے 100 کوس دور نکل جانا چاہیے۔ میرے خیال میں مجھے پہلے بھی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ صفیہ کے دل کو ایک گہرا جھٹکا لگا اور اس نے کانپتی ہوئی مجروح آواز میں کہا، میں آپ کو بغداد کے بذل اسنج اور حاضر جواب نوجوانوں سے مختلف سمجھتی تھی۔ بہرحال اپنا فرض پورا کرتا ہوں۔ قاسم رات کے وقت 15-20 آدمیوں کے ساتھ کشتی پر یہاں پہنچ کر اچانک آپ پر حملہ کرے گا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں یا اپنی تفریح کے لیے کوئی اور جگہ منتخب کر لیں تو اس میں آپ کی بھلائی ہے، ورنہ شاید بغداد میں کوئی یہ نہ پوچھے گا کہ کون قتل ہوا اور کس نے قتل کیا۔ طاہر کے شکوک یقین کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے کہا، آپ کی تکلیف کا شکریہ۔ قاسم سے کہہ دیجیے کہ ایک عقل مند آدمی دوبارہ ایک غلط حربہ استعمال نہیں کرتا۔ میں آپ کو پہلے بھی یقین دلا چکا ہوں، میں اس کا دشمن بننے کی بجائے اس کا دوست بننے کو ترجیح دوں گا، لیکن مجھے مرغوب کرنے کے لیے جو طریقے وہ اختیار کر رہا ہے اسے ہر سلیم الفطر انسان برا سمجھے گا۔ میں اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، اس کے پاؤں میں رینگنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گا۔ صفیہ کے لیے طاہر کا زہر میں بجھا ہوا نشتر تھا۔ اپنے خلوص و اصرار کی تصدیق اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز میں کہا، تم ایک وحشی، جاہل اور مغرور بدو یہ سمجھتے ہو کہ مجھے قاسم نے بھیجا ہے اور میں اس کے کہنے پر یہاں آئی ہوں، اور کل بھی تم میرے متعلق یہ رائے لے کر گئے تھے کہ میں اس کی اعلی کار ہوں اور میں تمہیں مرغوب کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی، تم قاسم سے مختلف نہیں، میں بے وقوف تھی، اور اب میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ تم رات کے وقت اپنے خیمے میں چراغ جلا کر آرام سے سو جاؤ تاکہ قاسم کو تمہیں تلاش کرنے میں دیر نہ لگے۔ صفیہ یہاں تک کہہ کر کھچیانے لگی اور طاہر اس کے الفاظ کی سختی سے زیادہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس نے کسی پھول کی پنکھڑی پر شبنم کے قطروں اور جاذبیت نہ دیکھی تھی جو اسے اس کی پلکوں میں اٹھتے ہوئے موتیوں میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا اگر اس نے اس لڑکی سے متعلق غلط رائے قائم کی ہو تو۔ صفیہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں آستین میں چھپا لی اور اس کے طاہر پر ایک ایسی نظر ڈالنے کے بعد جس میں غصہ بھی تھا اور رحم بھی، گھوڑے کی بھاگ موڑ لی۔ لیکن عبدالملک جو چند قدم پر کھڑا تھا یہ گفتگو سننے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ تیزی سے آگے بڑھا، گھوڑے کی بھاگ پکڑتے ہوئے بولا، معزز خاتون، مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا حق نہیں، لیکن ایسے موقع پر کچھ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ اور طاہر ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں۔ بہرحال آپ کے آنسو آپ کے خلوص کی شہادت دیتے ہیں۔ طاہر نے شاید آپ کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، لیکن آپ اس غلطی کو ناقابل معافی نہ سمجھیں۔ وہ بغداد میں ایک اجنبی ہے، یہاں کے حالات سے واقف نہیں آپ کے متعلق۔ اگر اس نے غلط رائے قائم کی ہو تو اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ طاہر قاسم کو ایک بہادر نوجوان سمجھتے ہوئے اس کے متعلق فوراً بری رائے قائم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ بغداد کے امراء کی ذہنیت کس
قدر گنونی ہے۔ میں قاسم کو جانتا ہوں اور طاہر کی طرف سے معذرت کرتا ہوں۔ آپ کو طاہر کے الفاظ سے یقیناً رنج ہوا ہوگا، لیکن آج رات اگر قاسم کے متعلق اس کی خوش فہمی دور ہو گئی تو اس کے بعد آپ سے اس طرح پیش آنے پر اسے جو ندامت اور افسوس ہوگا شاید آپ اس کا اندازہ نہ لگا سکیں گے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پہنچی ہوں گی۔ آپ نے ہم پر بہت احسان کیا اور میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ہم اس خطرے سے بچ نکلنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ طاہر کو بھی آپ احسان فراموش نہیں پائیں گے۔ اگر گستاخی نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ صفیہ ہے۔ صفیہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن آپ کو میرے آنے سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو تو اپنی بیوی سے پوچھ لے۔ اگر آپ عبدالملک ہیں تو آپ کی بیوی مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ عبدالملک نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، مجھے آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ صفیہ نے غصے کی آگ سر ہو چکی تھی۔ طاہر کو ندامت اور افسوس کی حالت میں سر جھکائے ہوئے دیکھ کر اس نے کہا، جب یہ اپنے طرز عمل پر نادم ہوں گے تو مجھے بھی اپنی سخت کلامی پر افسوس ہوگا۔ میں پھر ایک بار کہتی ہوں کہ قاسم رات کے وقت آئے گا۔ اب خبر رکھے، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ قاسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ وعدہ کیجیے۔